اچھا رمضان آتا ہے تو ایک عجیب سی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے. میں کئی بار تو حضرات سے کہتا ہوں کہ مجھے بعض باتوں پر نا بہت تعجب ہوتا ہے. تعجب کیا ہے کہ تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی، جو 20 کہتے ہیں وہ بھی، اور تراویح پڑھنی ہے پورا مہینہ جماعت سے، جو 8 کہتے ہیں وہ بھی اور جو 20 کہتے ہیں وہ بھی. یہ ایسی ہے بات. اور جب بحث شروع ہونی ہے تو پھر کہتے ہیں ہم کہتے ہیں تراویح 20 رکعت ہے اور وہ کہتے ہیں تراویح 8 رکعت ہے. ان سے پوچھو جی 20 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں 8 کیوں ہیں، وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 8 پڑھی تھی. اور بھائی حضرت عمر تو 20 کی جماعت کا اہتمام کراتے تھے، تو ہم نے کلمہ عمر کا تھوڑی پڑھا ہے، ہم نے تو اللہ کے نبی کا پڑھا ہے، لہٰذا ہم بس نبی یہیں پر والی روک تراویح دیجیے، پڑھیں گے. بس یہیں روک دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ کسی بھی مسلک کو پیش کرتے ہوئے اس مسلک کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ سامنے رکھنا چاہیے. ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 8 رکعت تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور 8 رکعت تراویح حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سنت ہے. انہوں نے بھی لوگوں کو 8 رکعت تراویح پر ہی جمع کیا. تو یہ بات کسی اہل حدیث عالم نے نہیں کی کہ ہم نے حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا. مطلب یہ مناظرے کا طریقہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی طرف ایک جھوٹی بات منسوب کر دو، پھر اس جھوٹی بات کا رد کرو. آپ تراویح کی نماز کے متعلق جتنے اہل حدیث علماء نے کتابیں لکھی ہیں قدیم سے جدید تک کے، سارے اہل حدیث علماء کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، کیا کسی اہل حدیث عالم نے اس دعوے کو تسلیم کیا ہے کہ حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی؟ کیا آپ کسی اہل حدیث عالم سے تراویح کے معاملے میں یہ جملہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اہل حدیث عالم یہ کہتے ہوں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت عمر کا کلمہ نہیں پڑھا؟ یہ ایک جھوٹی بات ہے. یعنی یہ مناظر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک بہت آسان سی ٹرک کیا ہوتی ہے کہ پہلے ایک غلط بات مسلک کے اہل حدیث کی طرف منسوب کرو، پھر اس کا رد کر کے واہ واہی لوٹ لو. کون سا اہل حدیث عالم ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تراویح سے متعلق خود آئی پلس پہ اتنی ساری اسٹریم ہوئی، اتنی ساری ویڈیوز بنی، خود ہماری پچھلی اسٹریم بہت تفصیل کے ساتھ تھی جس میں یہ ثابت کیا گیا، شیخ کفایت اللہ سنابلی نے بہت سارے دلائل کے ساتھ ثابت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو 8 رکعت تراویح پر جمع کیا تھا. تو یہ جب ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 8 رکعت تراویح ثابت ہے، تو کوئی اہل حدیث عالم یہ کیوں کہے گا، کوئی اہل حدیث طالب علم یہ کیوں کہے گا، کوئی اہل حدیث عامی بھی یہ کیوں کہے گا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، حضرت عمر بن الخطاب کا کلمہ نہیں پڑھا ہے؟ یہ ایک جھوٹی بات ہے جو اپنی غلط بیانی، اپنے ایک غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے ایک الزام ہے جو اہل حدیث پر لگائے جا رہے ہیں. ہم بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی دلیلیں پیش کریں گے کہ حضرت عمر ابن الخطاب نے لوگوں کو 8 رکعت تراویح پر جمع کیا تھا. حضرت عمر کے زمانے میں 8 رکعت تراویح پڑھی گئی تھی. اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کچھ اقوال بھی آپ لوگوں کے سامنے میں رکھ دوں گا. کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے جو اہل حدیث کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے. یہ ایسی مجلسوں میں بہت آسان ہوتا ہے بات کرنا، اس لیے یہ لوگ سامنے آ کر کے بیٹھ کر کے گفتگو نہیں کرتے. ایسی مجلسوں میں اپنی طرف سے آپ کوئی بھی دعویٰ اہل حدیث کی طرف منسوب کر کے اس کا رد کر دیں تو بہت آسان سی چیز ہوتی ہے. اہل حدیث اس دعوے کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے 20 رکعت تراویح پڑھی تھی. اہل حدیث تو بالکل اعلیٰ ترین سند جو ہو سکتی ہے حدیث کی نا، وہ اعلیٰ ترین سند پیش کرتے ہیں موطا امام مالک سے، بہترین قسم کی جس کے اندر راوی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے، اور بالکل مطلب سونے کی طرح چمکتی ہوئی سند ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب نے صحابہ کو جب نماز تراویح کے لیے جمع کیا ایک امام کے پیچھے تو 8 رکعت تراویح کری تھی. تو ہم 8 رکعت تراویح، اچھا یہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، عمر بن الخطاب کا کلمہ نہیں پڑھا. تو بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مان لو کہ تراویح 8 رکعت ہے. آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کم آپ تسلیم کر لو کہ 8 رکعت تراویح ہے. ایک بات تو کم سے کم اس پہ متفق علیہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت پڑھی ہے. جیسی یہ گفتگو کر رہے ہیں، جو جملے یہ پیش کر رہے ہیں، اس سے تو یہ گویا کہ یہ اہل حدیث کے کم از کم اس دعوے کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 8 رکعت پڑھی ہے. بھئی اہل حدیث کے 2 دعوے، ایک دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تراویح پڑھی. دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر بن الخطاب نے جب تمام صحابہ کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو 8 رکعت تراویح پر جمع کیا. ایک دعویٰ تو ان کی گفتگو میں واضح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. دوسرا دعویٰ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی ثابت کر دیں گے. جی آگے بڑھائیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تو پورا مہینہ باجماعت نہیں پڑھی تھی،
یہ پورا مہینہ جو باجماعت ہے یہ تو حضرت عمر کا طریقہ ہے. یہ کس کا طریقہ ہے؟ حضرت عمر کا ہے. تو اگر آپ نے نبی والی پڑھنی ہے اور آپ کے خیال میں نبی والی 8 رکعت ہے تو پھر آپ 3 رات جماعت کرا لیا کرو. پورا مہینہ جماعت کیوں کراتے ہو؟ رک جائیے اس یہاں پر پر، میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو یہ جلدی بس سمجھ بس یہیں آئے. پر رک جائیے، یہیں پر رک آج سے جائیے. تقریباً 12 یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ حضرت عمر کا طریقہ ہے پورے مہینہ تراویح پڑھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. دیکھیے اپنے اپنی سعادت کی بات ہے. آپ حنفی ہو کر کے جب تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر کے پڑھتے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، حضرت عمر کا طریقہ ہے. آپ کی نیت بھی یہی رہتی ہوگی کہ حضرت عمر کا طریقہ ہے، تراویح پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. ہم اہل حدیث الحمدللہ اس سعادت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو فیض یاب کیا ہے کہ ہم تراویح یہ سوچ کر کے پڑھتے ہیں کہ تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اس کو حضرت عمر کی، محض حضرت عمر کی سنت نہیں سمجھتے، ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھتے ہیں. پوری مہینے تراویح پڑھنے کو بھی ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب آپ بولیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 دن سے زیادہ باجماعت نماز نہیں پڑھائی تھی قیام اللیل کی، تراویح کی. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف فعل میں نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فعل میں بھی ہوتی ہے اور قول میں بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنت کی تعریف کی جاتی تو کیا ہوتا ہے؟ ما نسب الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی فعل منسوب کیا جائے وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب کیا جائے تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے تراویح نہیں پڑھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھنے کو پسند فرمایا. بہت مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نسائی میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں سمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان میں روزے رکھے. فلم یقم بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو رمضان میں، پورے رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو قیام نہیں کرایا، ہم کو تراویح نہیں پڑھائی. حتی بقیہ سبع من الشہر، یہاں تک کہ 7 دن بچے جب مہینے میں سے. فقام بنا حتی ذہب نحو من ثلث اللیل، تو جب ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا تو قیام کرانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دیر قیام کیا کہ 1/3 رات گزر گئی. ثم كانت سادسۃ فلم يقم بنا، اس کے بعد جب 6 دن بچے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام نہیں کرایا. فلما كانت الخامسہ، اور جب 5 دن بچے تھے، قام بنا حتى ذهب نحو من شطر الليل، تو اللہ کے نبی نے پھر ہم کو قیام کرایا، ہم کو نماز پڑھائی یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی. قلنا یا رسول اللہ لو نفلتنا قیام هذه الليلہ، تو ہم نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول کیوں نہ آپ ہم کو یہ پوری رات ہی نفل نماز پڑھا دیں، پوری رات قیام کرائیں ہم کو. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان الرجل اذا سلم على الامام حتى ينصرف حسب له قیام لیلۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل، جب کوئی آدمی سلم علی الامام، امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، حسب له قیام لیلۃ، تو اس کے لیے ایک پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ بتا دیا کہ اگر آدمی رمضان کے مہینے میں، یہ رمضان کے مہینے کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے نبی جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، صحابی کہہ رہے پوری رات نماز پڑھا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام کے ساتھ جب تک آپ نماز پڑھ لیں، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، اس کے لیے پورے رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کیا یہ قول رمضان کی ایک رات کے لیے ہے یا رمضان کی ساری راتوں کے لیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ ہدایت دے رہے ہیں وہ رمضان کی 1 رات یا 2 یا رات یا 3 راتوں کے لیے. اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ یہ اجازت دے دی کہ آدمی جب بھی رمضان میں امام کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو اجازت دے دی ہے کہ وہ رمضان کی ساری راتوں میں امام کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں، با جماعت قیام اللیل کر سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں. تراویح، تہجد، قیام اللیل ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں، اور یہ بات خود حنفی علماء نے اس کا اقرار کیا ہے. انشاءاللہ اس پر بھی کبھی موقع ملا تو گفتگو ہو جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول
اگر کوئی کہتا ہے کہ صرف یہ جو فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے یہ صرف 3 راتوں کے لیے بتائی ہے، مزید راتوں کے لیے اللہ کے نبی نے نہیں بتائی، تو وہ دلیل ہے۔ اس فضیلت کو اگر آپ 3 راتوں تک کے محدود کرتے ہیں تو دلیل آپ کے ذمے ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہے، بلکہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو فضیلت بتائی ہے کیا وہ محض 3 راتوں والوں کو ملے گی، یا اگر کوئی رمضان کی پوری راتوں میں امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے تو کیا اس کو یہ فضیلت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول رمضان کی تمام راتوں کے لیے دلیل ہے کہ نہیں دلیل ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں دلیل ہے تو سبحان اللہ، پھر تو آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، قولی طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ امام کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ دلیل اور یہ قول محض 3 دن کے لیے تھا تو پھر آپ ثبوت دیں، حدیث کے الفاظ میں تو 3 دن کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ فرمایا ان الرجل، کوئی آدمی اذا صلی مع الامام، جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام اپنی نماز ختم کر دے، کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہمارے لیے دلیل ہے، اور اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، تو وہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے نماز نہیں پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ کیا بتائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے۔ اچھا، ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی اجازت دی ہے پورے رمضان۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی فضیلت بتا دی۔ تو دونوں روایتوں کو اگر ملا دیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پوری رمضان قیام کا ثواب ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک جگہ پر رمضان میں قیام کی فضیلت ایک حدیث کے اندر بتا دی کہ رمضان میں قیام اللیل کی فضیلت ہے، دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ امام کے ساتھ قیام کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ دونوں حدیثوں کو ملا لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 3 دن سے زیادہ تراویح نہیں پڑھی تو کیوں نہیں پڑھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ 3 دن سے زیادہ تراویح پڑھنا شریعت کے خلاف ہے، مشروع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عذر بیان کر دیا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے نماز پڑھنے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا فعل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اس فعل کی وجہ کیا بتائی؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان تفرض علیکم، مجھے یہ ڈر تھا کہ تم پر یہ فرض نہ کر دی جائے۔ تو اللہ کے نبی کی جو استمرار تھا پورے مہینے اللہ کے نبی نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے نہیں کہ وہ مشروع نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کے نبی کو فرضیت کا ڈر تھا، خوف تھا۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی نے مشروعیت کا انکار نہیں کیا، مشروعیت تو اللہ کے نبی سے قول سے ثابت ہے کہ نماز پڑھنا رمضان میں قیام اللیل مشروع ہے اور امام کے ساتھ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ مشروعیت تو اللہ کے نبی کے قول سے ثابت ہو گئی۔ اب اگر اللہ کے نبی کا فعل ایسا ہوتا نا کہ اللہ کے نبی نے اس لیے نہیں پڑھا کیونکہ مشروع نہیں ہے، شریعت کا حصہ نہیں ہے، تو آپ کا دعویٰ صحیح تھا۔ لیکن اللہ کے نبی نے رکنے کی وجہ یہ نہیں بتائی کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ مشروع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ اور یہ صرف ایک تراویح کے مسئلے میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے اعمال اس ڈر سے چھوڑ دیتے تھے کہ کہیں امت پر یہ عمل واجب اور فرض نہ کر دیا جائے۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیدعو العمل وهو يحب ان يعمل به، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اعمال چھوڑ دیتے تھے، لیدعو العمل، اللہ کے نبی کچھ اعمال چھوڑ دیتے، وهو يحب ان يعمل به، حالانکہ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ یہ کیا جائے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، اللہ کے نبی پسند کرتے تھے اس عمل کو، کیوں چھوڑ دیتے تھے؟ خشیت ان یعمل به الناس فیفرض علیہم، اس ڈر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اگر اس پر مستقل عمل کرنے لگے تو کہیں یہ اس پر فرض نہ کر دیا جائے۔ تو چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مہینے نماز نہیں پڑھنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ غیر مشروع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے قائل تھے کہ پورے مہینے نماز پڑھنا کوئی ناجائز ہے۔ جواز کی دلیل تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے مل گئی۔ ایک معنی تھا کہ کہیں یہ فرض نہ کر دی جائے۔
یہ معنی ہٹ گیا. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑے مسائل تھے. ان کا جو پورا خلافت کا دور تھا وہ بہت سارے فتنوں سے گھرا ہوا تھا، اور ان فتنوں کو دبانے میں ہی ان کا وہ پورا 2.5 سال کا عرصہ چلا گیا خلافت کا. حضرت عمر کا زمانہ آیا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں. اب وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک امام کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہیں، الگ الگ جماعتیں بنا کر کے پڑھ رہے ہیں. آپ صحیح بخاری کی جو روایت ہے اس روایت کے الفاظ میں غور کریں گے، بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جماعت سے نماز گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کر دی. آپ صحیح بخاری کی روایت دیکھیں، وہ کہتے ہیں فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقٌ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّحْتُ. حضرت عمر کے زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ لوگ انفرادی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے جماعت شروع کروا دی. جماعتوں سے نماز ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی بھائی؟ اور دنوں میں تو رمضان کے علاوہ صحابہ کرام جماعت سے قیام اللیل نہیں کرتے تھے. رمضان میں مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیوں کرتے تھے صحابہ؟ ایسا کیوں ہو رہا تھا کہ الگ الگ ٹکڑیاں بنا کر کے کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جماعت بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ان کے نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ امام کے ساتھ رمضان میں قیام کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اور اگر امام کے ساتھ نماز پڑھ لے اور نماز مکمل کر لے تو اس کو پورا ثواب ملے گا. یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تھی، اس لیے حدیث میں آتا ہے یصلی الرجل لنفسه. اللہ حضرت عمر نے دیکھا کچھ لوگ اکیلے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرحت، اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ایک پوری جماعت نماز پڑھ رہی ہے. تو جماعت کے ساتھ نماز حضرت عمر نے نہیں شروع کی، حضرت عمر سے پہلے بھی صحابہ جماعت کے ساتھ رمضان میں نماز پڑھتے تھے. بس فرق کیا تھا کہ کوئی باقاعدہ ایک امام کے ساتھ ایک جماعت نہیں ہو رہی تھی، الگ الگ جماعتیں ہوتی تھی. ایک جماعت ختم ہوتی، دوسری جماعت ہو جاتی، دوسری جماعت ختم ہوتی، تیسری جماعت آتی. لوگ جماعت بنا بنا کر کے آتے اور نماز پڑھ رہے تھے. حضرت عمر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے صحابہ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. جماعت سے تراویح پڑھنا، قیام اللیل کرنا رمضان میں یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی جو حضرت عمر نے شروع کی، یا اللہ حضرت عمر کے زمانے میں تھی پہلے سے. بس انہوں نے یہ کیا کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگوں کو جمع کر دیا. تو صحابہ کرام پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے ایک اجتہاد کیا، اس اجتہاد پر سارے لوگوں کا اتفاق ہو گیا اور وہ اتفاق اجماع بن گیا. اور تراویح کی مشروعیت پر اجماع ایک ایکسٹرا دلیل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی دلیل کے ساتھ ساتھ حضرت عمر کا اجتہاد، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ محض حضرت عمر کے اجتہاد کی وجہ سے یا اس اجماع کی وجہ سے پورا مہینہ تراویح پڑھنا مشروع ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث بھی اس کی دلیل ہے، حضرت عمر کا اجتہاد اور پھر اجتہاد پر صحابہ کرام کا اتفاق اور اس اتفاق کی وجہ سے ہونے والا اجماع، یہ بھی دلیل ہے پورے رمضان تراویح پڑھنے کی. بارک اللہ فیکم. آگے بڑھتے ہیں. اس پر میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں، پھر بات آپ کو جلدی سمجھ آئے گی. آج سے تقریباً 12 سال پہلے یا 13-14 سال پہلے، مجھے اب یاد نہیں ہے، بہرحال کافی سال پہلے لاہور میں نے 20 رکعت تراویح پر بیان کیا. جب واپس آ گیا تو مجھے فون آیا، ایک ساتھی نے کہا جی آج آپ نے تراویح پر بیان کیا ہے اور ہم نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. میں نے کہا کس پر؟ کہا جی تراویح پر. میں نے کہا بھی ہم مسئلہ کھولنا چاہتے ہیں، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہتے. مناظر کی خواہش ہوتی ہے سوال چھپا کے رکھو، مناظرے کے وقت کریں گے تاکہ سامنے والا مناظر شرمندہ ہو. میں آپ کو سوال پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ تیاری کر کے آ جائیں اور مناظرے کے وقت آپ کو شرمندگی نہ ہو. آپ اپنے مناظر کو بتائیں بھی اس سوال کا جواب کس کا کیا ہے، تاکہ پہلے تیاری کر کے. مجھے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے. میں نے کہا آپ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا کتنی ثابت کرو گے؟ کہا جی نہ تراویح کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی قرآن اور حدیث سے. میں نے کہا قرآن میں تراویح کا ذکر ہے؟ مجھے کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا جب قرآن میں تراویح کا ذکر ہی نہیں تو آپ قرآن سے ثابت کیسے کرو گے؟ نہیں ہم حدیث پاک سے ثابت کریں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ کتنی رکعتیں ثابت کرو گے؟ کتنی رکعتیں؟ کہا جی 8. میں نے کہا جو آپ تراویح پڑھتے ہو بغیر جماعت کی یا با جماعت؟ کہا جی با جماعت. میں نے کہا 3 راتیں یا پورا رمضان؟ کہا جی پورا رمضان. میں نے کہا پورا رمضان تراویح کی جماعت آپ کہاں سے ثابت کرو گے؟ کہا جی صحابہ سے رضی اللہ عنہم اجمعین. میں نے کہا تو پہلے قرآن حدیث سے کہہ رہا تھا، پہلے قرآن چھوڑا پھر حدیث چھوڑی، اب کہتے ہیں صحابہ سے. تو میں نے کہا پورا مہینہ تم جماعت کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت. ہم اولاً تو اگر جب ہم قرآن و حدیث کہتے ہیں، پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر لیں. جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل حدیث نہیں کہلاتا. بھائی جب حدیث کہا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی اس میں شمار ہوتا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل بھی شمار ہوتا ہے. اس لیے حدیث کی تعریف میں کہا جاتا ہے کہ حدیث کیا ہے؟ جو قول، فعل اور تقریر جس کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کی گئی ہو یا صحابی کی طرف کی گئی ہو. اس لیے صحابی کا فعل یا صحابی کا قول اگر ذکر ہوتا ہے تو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع. جس کسی قول، فعل اور صفت کی نسبت، تقریر اور صفت کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے. اور اگر کسی قول یا فعل کی نسبت کسی صحابی کی طرف کی گئی ہو تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. یہ بہت بیسک سی بنیادی بات ہے. حدیث کا کوئی چھوٹا سا طالب علم جو اولا ثانیہ کا طالب علم ہو اور اس نے چھوٹی سی کوئی حدیث کی کتاب پڑھی ہو، اس نے بھی یہ بات پڑھی ہوتی ہے. یہ اتنے بڑے علامہ فہامہ کہلاتے ہیں، ان کو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب حدیث کہا جاتا ہے تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس میں مراد نہیں ہوتی ہے. حدیث کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مراد دی جا سکتی ہے. حدیث کہہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حدیثیں بھی مراد دی جا سکتی ہیں. اس لیے جب ہم حدیث کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کے متعلق بھی ذکر ملتا ہے، اور حدیث کی کتابوں میں صحابہ کا بھی قول اور فعل ملتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہنا کہ پہلے تم تو کہہ رہے تھے حدیث سے ثابت کریں گے، اب تم صحابہ کا قول بتا رہے ہو. اللہ کے بندے، کیا صحابہ کا قول حدیث نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے اصول حدیث کی کوئی چھوٹی سی کتاب بھی نہیں پڑھی ہے؟ اگر آپ نے کوئی چھوٹی سی کتاب بھی پڑھی ہوتی تو اس میں آپ کو پتا چلتا کہ صحابہ کا قول بھی محدثین کی اصطلاح میں حدیث کہلاتا ہے. جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں صحابہ کا قول و فعل بھی درج ہوتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کہتا ہے میں حدیث سے تراویح ثابت کروں گا اور وہ کوئی صحابی کا قول لے کر کے آ رہا ہے تو وہ اپنے دعوے کی مخالفت نہیں کر رہا. اللہ کے بندے، حدیث صحابی کا قول بھی ثابت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تفریق کر رہے ہیں اس تفریق کو یہ کوئی جاہلانہ تفریق ہی کہا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پیش کرتے ہیں اس کا تعلق جماعت غیر جماعت سے ہے نہیں. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی اعلیٰ ترین روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں انہ سأل عائشہ رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان. حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت عائشہ سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے ہوتی تھی. انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی یا بغیر جماعت کی نماز پڑھی، عمومی سوال کیا صلاۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی. انہوں نے کیا انفرادی سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی انفرادی نماز کیسے پڑھتے تھے؟ نہیں، انہوں نے عمومی سوال کیا تھا. یعنی حضرت عائشہ جو جواب دینے جا رہی ہیں وہ جواب اس نماز کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نبی نے اکیلے پڑھی تھی، اور اس نماز کے لیے بھی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ پڑھی تھی. ہے نا، صلاۃ کی اضافت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور وہ جو مضاف ہے اس کے اندر عموم کا معنی ہے. اضافت جو ہے وہ عموم کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی عمومی سوال کیا گیا. بھائی اضافت کی جو صیغے، جو عموم کے صیغے ہوتے ہیں، اصول فقہ اگر آپ نے پڑھا ہو تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس میں سے ایک عموم کا صیغہ کیا ہوتا ہے؟ اضافت. تو جو مفرد کی طرف اضافت ہے، صلاۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کی نماز. تو اللہ کے رسول کی نمازوں میں تمام نمازیں آ گئیں، چاہے وہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے گھر میں پڑھی ہو یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہو، وہ 3 دن پڑھائی ہو یا اللہ کے نبی اکیلے پڑھتے رہے ہوں. صلاۃ رسول اللہ عمومی صیغہ ہے، اور عموم سے استدلال کیا جاتا ہے. اصول فقہ میں ایک آسان سی بات ہے کہ جب عمومی صیغہ کوئی آتا ہے تو اس میں تمام طرح کی نمازیں آ جاتی ہیں. تو کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، انہوں نے کہا کہ رمضان میں اللہ کے نبی کی نماز کیسے ہوتی تھی. انہوں نے انفرادی اجتماعی کوئی سوال نہیں کیا، تو انفرادی نمازیں بھی اور اجتماعی نمازیں بھی، یہ دونوں کا سوال اس سوال کے اندر آ گیا. ان کی جو مراد تھی وہ دونوں طرح کی نمازوں کے بارے میں تھی. تو انہوں نے کہا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. حضرت عائشہ نے کہیں اس حدیث میں یہ کہا کہ میں اس نماز کے بارے میں کہہ رہی ہوں جو اللہ کے نبی انفرادی پڑھتے تھے. انہوں نے تو عمومی ما کان یزید استمرار کا صیغہ ہے، مضارع پر اگر کانا لگا دیا جائے تو نہیں پڑھا کرتے تھے. اس میں وہ ساری نمازیں آ گئی جو اللہ کے نبی نے اکیلے پڑھی ہوں یا جماعت سے پڑھی ہوں. ورنہ وہ یہ کہتی کہ ہاں اللہ کے نبی ویسے تو 8 رکعت پڑھتے تھے، لیکن جب جماعت کرائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 20 رکعتیں پڑھی تھی. کہتی نا، وہ استثناء کرتی، الگ کر دیتی. پر انہوں نے تو عمومی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے بارے میں کیا بتایا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھی، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے 11 رکعت سے زیادہ پڑھائی ہوتی تو پھر حضرت عائشہ کی تو یہ بات جھوٹی ثابت ہوگی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے نبی نے جب جماعت سے پڑھائی تھی تو 11 پڑھائی یا 20 پڑھائی تھی، لیکن حضرت عائشہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 سے زیادہ پڑھائی نہیں. تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قیام اللیل رمضان کا
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو پڑھایا وہ 8 رکعت ہی تھا. حدیث کے عموم سے استدلال کیا جاتا ہے. عموم سے استدلال فقہا کا ایک معروف طریقہ ہے. اس حدیث میں بھی عام بات کہی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں غیر رمضان میں چاہے وہ اللہ کے نبی نے انفرادی پڑھی اجتماعی پڑھی ہو 8 رکعت زیادہ پڑھی ہی نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں فلاں والی جو نماز اللہ کے نبی نے 3 دن پڑھائی تھی وہ 8 سے زیادہ تھی, وہ 11 سے زیادہ تھی, 3 رکعت اس میں وتر ہے جیسا کہ آگے الفاظ آتے ہیں, اگر وہ 11 سے زیادہ تھی تو حضرت عائشہ نے یہ کیوں نہیں کہا؟ آگے حضرت عائشہ کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا نا کہ ہاں ویسے تو اللہ کے نبی انفرادی نمازیں 11 رکعت پڑھتے تھے لیکن جب جماعت کرائی تھی تو 20 رکعت کی کرائی تھی. انہوں نے تو نہیں کہا. تو اس حدیث کا عموم اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انفرادی نماز پڑھتے تھے وہ بھی 11 رکعت پڑھتے تھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو نماز پڑھائی تو بھی 11 رکعت ہی پڑھائی. آگے بڑھتے ہیں. کہاں ثابت کرو گے؟ کہا صحابہ سے. میں نے کہا کتنی رکعت پڑھو گے؟ کہا جی 8. کہاں ثابت کرو؟ کہتا جی حدیث سے. میں نے کہا پھر واپس چل پڑا. پہلے قرآن چھوڑا, حدیث چھوڑی, صحابہ پر آیا. جب میں نے سوال کیا تو پھر جھوٹی بات ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث چھوڑی. اگر مان لو کہ یہ تو پہلے جھوٹی ہوتی ہے, اس طرح کی قصے کہانیاں جو یہ بیان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب ملے ان سے ہم نے کہا سب جھوٹ ہوتا ہے. اس طرح کے ڈھکوسلے کرنے والوں کو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ جو اپنے لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر کے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے مناظرہ کیا, فلاں سے یہ سوال کیا. جب ان کے سٹیج پر پہنچ جاؤ نا تو ان کی ساری گھگی بند ہو جاتی ہے. میں اپنے بچپن کا واقعہ میں جانتا ہوں, ہمارے یہاں طاہر گیا بھی آئے ہوئے تھے, میں 3ری جماعت میں پڑھتا تھا جامعہ اسلامیہ نور باغ کوسہ ممبرا میں, تو اس نے اسٹیج پر جو ہے نا اس طرح کی باتیں کی اور چیلنج کیا کہ کسی کے اندر ہمت ہے تو جواب دو. میں بہت چھوٹا تھا, میری ہلکی ہلکی مونچھیں آئی تھی, داڑھی بھی نہیں آئی تھی, میں پہنچ گیا اسٹیج پر, بات کرنے کو تیار نہیں ہوئے, مجھے بند کر دیا کمرے میں, حالانکہ میں بہت کم عمر تھا, 9 عمر تھا بالکل. تو یہ اپنے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے بھڑکے ہانکنا بہت آسان ہوتا ہے. یہ جھوٹ ہوتے اس طرح کی باتیں جو کرتے ہیں. مان لو کہ اگر یہ بات سچ بھی ہے, کسی آدمی نے کہا بھی ہو کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے نہیں بلکہ حالانکہ اللہ کے نبی کی حدیث سے 11 رکعت ثابت ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں صحابہ کے عمل سے بھی ثابت کروں گا تو یہ بولنا کہ تم نے حدیث چھوڑ دی, یہ جھوٹ ہے. یہ مطلب علم حدیث کی بیسک نالج بھی اس بندے کو نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے صحابہ سے ثابت کر دیا جائے تو وہ حدیث نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا فعل بھی حدیث ہوتا ہے, اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے. بارک اللہ فیکم. آگے بڑھائیے. تو آ گیا. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا, صحابہ کرام کو یہ پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی راتیں پڑھی ہیں, تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, یہ نہیں پتا تھا. چپ. میں نے کہا چلو ان کی تیاری کر لو, جب تیاری مکمل ہو جائے پھر فون کر لو. 12-13 سال گزر گئے ہیں, ابھی تو فون نہیں آیا. میری گزارش سمجھ آ گئی. اس لیے ہم تراویح پڑھتے ہیں 20 رکعت, اور پڑھتے ہیں پورا مہینہ, اور پڑھتے ہیں باجماعت, اس میں ختم کرتے ہیں قرآن, اور پڑھتے ہیں ہر مسجد. کتنے کام کرتے ہیں؟ نمبر 1 تراویح 20 رکعت, نمبر 2 پورا مہینہ, نمبر 3 باجماعت, نمبر 4 ہر مسجد, نمبر 5 ختم قرآن. اب یہ ہے پورا عمل. ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے, تو پھر پوری دلیل دینی چاہیے نا. کوئی ایک حدیث پیش کر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی ہوں, پورا مہینہ پڑھی ہوں, باجماعت پڑھی ہوں, اور مسجد نبی کے علاوہ اور مساجد میں بھی حکم دیا ہو, اور پھر ختم قرآن کیا ہو. جو تمہارا عمل ہے کوئی ایک حدیث پیش کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہوتی ہے اس کے عموم سے استدلال کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ کو رمضان میں جماعت کے ساتھ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جو فضیلت ہے کیا وہ محدود لوگ پہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف, جو بھی امام کے ساتھ قیام کرے گا. دوسری روایت میں ان الرجل, جب کوئی مرد کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے مع الامام اذا صلی مع الامام, من کا صیغہ عموم کا صیغہ ہے, اور جب اللہ کے نبی نے عام کہہ دیا کہ کوئی بھی نماز پڑھے گا امام کے ساتھ, تو اس میں کوئی تفریق رہ گئی؟ چاہے اس مسجد میں پڑھے یا اس مسجد میں پڑھے, پورا مہینہ پڑھے, اس میں تو کوئی تفریق نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی حدیث ہے کہ جو بھی نماز پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ثابت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کا مطالبہ کرنا سوائے تعصب کے اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جس طرح سے دلیل ہوتا ہے نا, یہ احناف کا بہت عام طریقہ ہے مناظروں میں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ثابت ہو جائے گا وہاں بولیں گے قول دکھاؤ اللہ کے نبی کا, کہ قول کہاں پر ہے.
حتیٰ کہ ایک مناظرے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین کی حدیثیں پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، ہم کو قول دکھاؤ، اللہ کے نبی کا قول کہاں ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے فعل دلیل ہوتا ہے ویسے اللہ کے نبی کا قول بھی دلیل ہوتا ہے۔ گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک مجبوری کی وجہ سے پوری رات نماز نہیں پڑھائی صحابہ کو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، پسند فرمایا، قولی طور پہ ترغیب دی، اور بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کو لمیٹیشن نہیں کیا، اس کی تحدید نہیں کی کہ میں کچھ خاص لوگوں کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے عمومی طور پہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو مسجد نبوی میں پڑھے گا اس کو یہ ثواب ملے گا، دوسری مسجدوں میں ثواب نہیں ملے گا۔ جب من کہہ دیا کوئی بھی پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے جو مسجد نبی میں پڑھے گا اس کو بھی ملے گا، جو مسجد نبی کے علاوہ کسی اور مسجد میں پڑھے گا اس کو بھی ملے گا۔ جب اللہ نے فرمایا جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا امام کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں فرمایا کہ 3 دن پڑھے گا تبھی ملے گا، 3 سے زائد دن پڑھے گا تو نہیں ملے گا، حدیث عمومی ہے، جو بھی پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، چاہے 3 دن پڑھے تو بھی ثواب ملے گا، 3 دن سے زائد پڑھے تو بھی ثواب ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اس بارے میں دلیل ہے۔ باقی یہ دعویٰ کرنا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے 20 رکعت تراویح پڑھائی تھی، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ ہم حدیثوں سے تو بار بار یہ بات ثابت ہی کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت عمر بن الخطاب نے، مطلع امام مالک کی بہت اعلیٰ ترین درجے کی روایت ہے اور اس پر بہت گفتگو ہو چکی ہے ہمارے پچھلے اسٹریم میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ مقلدوں کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو بھائی آپ فقہ کی بات کرتے ہیں، آگے تھوڑا سا اس کو چلائیے، یہ فقہ کی بات کر رہے تھے تو ان کی فقہ سے ہی ثابت کر دیا جائے۔ کی بجائے کچھ صحابہ سے لیں گے، کچھ بزرگوں سے لیں گے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ بزرگوں سے یہ سنا ہے تو کہتے ہیں کلمہ بزرگاں دا پڑھے ہے کہ حضور پاک دا پڑھے؟ اب آپ ثابت کر دو، گزارش سمجھ آ گئی؟ اس لیے کبھی آپ کو تراویح پر گفتگو کرنی پڑے تو فوراً آدھے عنوان پر بات نہ کیا کرو، یہ تسی آپ کہتے ہو 20 ہے، ہم کہتے ہیں 8 ہے، 20 پہ دلیل لاؤ، کہا نہیں، آپ کتنی تراویح پڑھتے ہو اس سے پوچھو کہ جی 8، کو جی 2-4 دن یا پورا مہینہ، کہا جی پورا مہینہ، اکیلے یا باجماعت، کہے گا جی باجماعت، ایک مسجد میں یا ہر مسجد میں، کہا جی ہر مسجد میں، اس میں قرآن ختم کرتے ہو کہ صورتیں، کہا جی قرآن، کو جی اب بسم اللہ پڑھو، لاؤ حدیث، نہیں ہم تو پورا قرآن نہیں پڑھتے، صورتیں پڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے لاؤ حدیث، اللہ خیر سے لاؤ حدیث، نہیں ملتی چلو تعلیم الاسلام میں دیکھ لو، بہشتی زیور میں دیکھ لو، دیکھو فقہ کتاب میں سارے مسئلے لکھے پڑے ہیں، آپ فقہ کا انکار کر دو، حدیث سے دکھا دو، اور جب نہیں دکھا سکتے پھر فقہ کو مان لو۔ تو عبادات ہم فقہ کو ہی مان لیتے ہیں، بس یہیں پر روک دیجئے، یہ فقہ کو ہی مان لیتے ہیں ہم۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن ختم کرنے کی دلیل، قرآن ختم کرنے کی دلیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قیام اللیل ہی کے بارے میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جو تمہارے لیے قرآن میں آسان ہو وہ پڑھ لو، تمہارے لیے جو آسانی ہو، جتنا تمہارے لیے ممکن ہے اتنا تم پڑھ لو۔ تو اب اس میں کسی کے لیے اگر قرآن ختم کرنا ممکن ہے قرآن ختم کر لے، کسی کے لیے 2 مرتبہ قرآن ختم کرنا تراویح ممکن ہے 2 مرتبہ قرآن ختم کر لے، کوئی اگر 15 پارے پڑھنا چاہتا ہے 15 پارے پڑھ لے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ، یہاں پہ بھی وہاں عموم کا صیغہ ہے، جتنا پڑھنا چاہو پڑھ لو، جو تمہارے لیے آسانی ہو پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی کہ قرآن ختم کرنا چاہو تو قرآن ختم کر سکتے ہو، نہیں ختم کرنا چاہو تو نہیں ختم کر سکتے ہو، تو یہی ہماری دلیل ہے قرآن ختم کرنے کے بارے میں۔ اچھا باقی رہی بات کی فقہ کی بات، تو فقہ کی بات ہے اگر آپ کو لینی ہے تو بھائی آپ کہتے ہیں بزرگان دین سے سن لیں، تو بزرگان دین کا بھی حوالہ ہم دیے دیتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ تو مدینہ کے تھے نا، ان سے زیادہ حضرت عمر بن الخطاب نے کیا کیا تھا، کتنی رکعت نماز پڑھائی تھی، ان سے زیادہ بہتر کون جاننے والا ہے۔ امام سیوطی ہیں، اپنی کتاب الحاوی للفتاوی جو ان کا فتاوی کا مجموعہ ہے، اس میں ان کا ایک مجموعہ ہے المصابیح فی صلاۃ التراویح، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان مالک، امام مالک سے یہ بات مروی ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا الذی جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب، کہ جس رکعت تراویح پر جمع علیہ الناس، لوگوں کو جمع کیا حضرت عمر بن الخطاب نے، احب الیہ، وہ رکعت تراویح مجھے محبوب ہے جس پر حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا تھا، اور وہ کتنی رکعت ہے؟ وَهُوَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً۔ بھائی آپ بزرگان دین ہی کی بات مان لیں، حدیثیں آپ کے ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہی ہوں، یہ امام مالک سے بڑا بزرگ کون ہو سکتا ہے؟ اور یہ بزرگ خود مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ الذی جمع علیہ الناس عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب نے جس پر لوگوں کو جمع کیا، احب الیہ، وہ مجھے پسند ہے، محبوب ہے میرے لیے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً، اور وہ 11 رکعت ہے۔ بھائی آپ حدیث سے مانگ رہے تھے، ہم نے حدیث سے دلیل دے دی حضرت عائشہ کی، آپ صحابی کا عمل مانگ رہے تھے، حضرت عمر الخطاب کی موطا امام مالک کی روایت پیش کر دی،
آپ کو حدیث اور صحابی کا عمل نہیں سمجھ میں آ رہا تھا, آپ کہہ رہے بزرگان دین سے دکھاؤ, تو لے وہ بھائی بزرگان دین حضرت امام مالک فرما رہے ہیں کہ جس پر عمر بن الخطاب نے لوگوں کو جمع کیا تھا وہ مجھے محبوب ہے, اور وہ کتنا ہے, وہ 11 رکعت ہے. وَهِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے. یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں. قیل لہ, ان سے کہا گیا 11 رکعۃ بالوتر, وتر کے ساتھ ملا کر کے 11 رکعت نماز ہے تراویح کی. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال نعم, انہوں نے کہا ہاں. و13 تقریب, اور اگر آپ 2 رکعت اور بڑھا لیں, تراویح وتر جو ہے 5 رکعت پڑھ لیں تو یہ 13 رکعت ہو جاتی ہے. ولا ادری من این احدث هذا الرکوع الکثیر, خود فرما رہے ہیں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ اتنی ساری رکعتیں کس نے بڑھا دی, یہ اتنی ساری رکعتیں 11 سے زیادہ رکعتیں کس نے بڑھا دی, یہ مجھے نہیں پتا. یہ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے ہیں, اور امام سیوطی اپنی کتاب میں اس کو نقل کر رہے ہیں, اور اکیلے امام سیوطی نہیں نقل کر رہے. ہو سکتا ہے بھئی امام سیوطی شافعی ہیں تو آپ کو ان کے قول پر اعتماد نہ ہو, علامہ عینی کا حوالہ لے لیں. علامہ عینی عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں باب فضل من قام رمضان صفحہ نمبر 127 جلد نمبر 11, وہ فرماتے ہیں وقیل 11 رکعتن, یہ بھی کہا گیا ہے کہ تراویح 11 رکعتیں ہیں. خاص طور پہ وہ لوگ سن لے جو اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں, خود آپ کے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک قول یہ ثابت ہے کہ تراویح 11 رکعت ہے. وقیل 11 رکعتن, کہا گیا ہے کہ 11 رکعتیں تراویح کی نماز ہے. وہو اختیار مالک لنفسہ, اور امام مالک نے اپنے لیے اسی کو پسند کیا. خود علامہ عینی اس بات کی گواہی دے رہے کہ امام مالک رحمہ اللہ اپنے لیے 11 رکعت پسند کرتے تھے. واختارہ ابو بکر ابن العربی, اور کہہ رہے ہیں کہ اسی چیز کو ابو بکر ابن العربی نے بھی پسند کیا. ابو بکر ابن العربی مالکی فقہ کے متخصص ہیں. تو خود اگر آپ کو امام سیوطی کی گواہی نہ قبول ہو تو بھائی علامہ عینی تو آپ کے علامہ ہیں, شارح بخاری ہیں, آپ کے نزدیک بہت معتبر ہیں. وہ خود کہہ رہے ہیں کہ امام مالک نے اپنے لیے 11 رکعت تراویح پسند فرمائی ہے. پچھلے اپنی اسٹریم میں بھی ہم نے اور کچھ حوالے آپ کو دیے تھے, خاص طور پہ محقق احناف علامہ ابن حمام الحنفی, وہ تو فرماتے ہیں تحصل من هذا كله ان قيام رمضان سنة 11 ركعة بالوتر في جماعة فعله ثم تركه لعذر. وہ خود علامہ ابن حمام فتح القدیر, ان کی کتاب ہے بہت مشہور, اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد حاصل یہی ہوتا ہے کہ قیام رمضان جو سنت ہے وہ 11 رکعت ہے وتر کے ساتھ, جماعت کے ساتھ. فعلہ, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. ثم ترکہ لعذر, پھر ایک عذر کی وجہ سے چھوڑ دیا. وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود تسلیم کر رہے ہیں. تو آپ کو اللہ کے نبی کی حدیث بھی حوالے میں ہم نے پیش کر دی, حضرت عائشہ کی حدیث بھی پیش کر دی, حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی پیش کر دی. دونوں روایتوں کو آپ ملا لیں, قولاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھائی وہ 11 رکعت تھی. اور ضعیف حدیثوں سے ثابت کرنا ہے, جیسا آپ اگر موطا امام مالک کی ضعیف حدیث پیش کرتے ہیں 20 کی, تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیں گے. ضعیف سندوں سے ثابت کرنا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں نماز پڑھائی تھی, حالانکہ امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح کہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھائی تھی وہ 11 رکعت تھی. باقی حضرت عمر بن الخطاب کی تو بالکل امام مالک رحمہ اللہ جیسے امام نے موطا میں اپنی وہ روایت نقل کی ہے, حضرت عمر بن الخطاب نے لوگوں کو 11 رکعت پہ جمع کیا تھا. آپ کو بزرگان دین کا حوالہ چاہیے تھا, امام مالک کا حوالہ دیا, علامہ ابن حمام الحنفی کا حوالہ دے دیا. اب اس سے زائد اور کیا ہی آپ کو منانے کے لیے دیا جا سکتا ہے. اگر دل ماننے والا ہو تو اتنے حوالے کافی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. گفتگو تھوڑا سا لمبی ہو گئی, حالانکہ یہ شیخ کفایت اللہ کا تخصص تھا, ان کا زیادہ حق تھا کہ وہ اس موضوع پہ گفتگو کرتے, وقت کا مجھے اندازہ نہیں ہوا. اتنی گفتگو پر انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بارک اللہ فیکم, جزاکم اللہ خیرا. جزاک اللہ خیر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.